سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا میں اپنے والدین کے سر اس کا سہرا دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی تربیت نہ کرتے, اگر وہ مجھے شروع سے ایسا ماحول پرووائڈ نہ کرتے تو میں ظاہر بات ہے ہم تو ماحول سے ہی بنے ہیں. تو میرے والدین کی یہ مہربانی ہے کہ ان کی ایسی تربیت تھی الحمدللہ کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو میں سارا سہرا میں اپنے والدین کو ہی دوں گا. اس پہ کلام کروں گا میں تھوڑا سا. اور فصیح اللہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فصیح اللہ صاحب. جنید بھائی کافی دنوں سے آپ کے دیکھنے کی تمنا تھی, آج دیکھ لیا ہمیں. ارے آپ کی عزت افزائی, آپ کی محبت. صبح کا وقت ہے, پیارا سا موقع ہے, اور کیا کہنا چاہتے ہیں روشنی میں؟ اس سے پہلے بھی آپ سے ایک فرمائش کیا تھا کہ جامع علیہ رحمہ کا کلام سنائیے بول کے. کون سا؟ اچھا مولانا جامع علیہ رحمہ کا. دیکھیں میں کوشش کروں گا ایسا ہو سکے. پروگرام کا فارمیٹ تو ایسا نہیں. آج تو ہم طاہر بھائی سے ان کی دل کی باتیں پوچھ رہے ہیں نا, ان کی وہ باتیں جو یہ عموماً شاید اپنی بیگم سے بھی شیئر نہیں کرتے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے شیئر کریں. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کو بات نہ ہو سکے. ہاں یہ لیکن ممکن ہے کہ شاید بہت سی باتیں ہو جائیں. یہ بھی ممکن ہے. اچھا یہ بات تو طے ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب ماں باپ کی انسان خدمت کر لیتا ہے اور ماں باپ کی دعائیں مل جاتی ہیں تو رشتہ ہی بڑا عجیب ہے نا, معاملہ ہی بڑا عجیب ہے انسان. اچھا یہ واحد رشتہ ہے طاہر بھائی جس میں جیلسی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایسا ہی دوست سے جیلس ہو جائے گا, ایون بھائی سے جیلس ہو جائے گا. یعنی اب تو خون کے رشتے بھی بڑے عجیب ہو گئے نا کہ ایک دوسرے کی ترقی کو ہم دیکھ نہیں سکتے, آگے بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. پھر وہی بات ہے کہ جب انسرشن کسی خاتون کی پیچھے سے ہوتی ہے تو مصیبت اور زیادہ گلے پڑ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد تو شیرازے بھی کرتے ہیں گھروں کے. تو پھر تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود نہیں چلتا, وہ چلاتی ہیں پیچھے سے. تو لیکن یہ جو رشتہ ہے ماں باپ کا, یہ بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے نا. بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا آپ کا. بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تجربے میں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشاہدے میں, ہے نا. تو اس وقت میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, تجربے کی بات میں کروں گا. اچھا ابھی بتائیے کہ یہ ظاہر ہے اس رشتے میں جلسی نہیں ہے ماں باپ کے رشتے میں. یہ پیور بڑا پیور بڑا نیچ اینڈ کلین رشتہ ہے. ماں باپ کی خدمت اس طرح سے کی جس طرح سے کرنی چاہیے. ماں باپ کی خدمت تو ماں باپ بتائیں گے. میرا خیال ہے میں اپنے منہ سے کچھ کہوں, ویسے تو یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکے. تو حقیقت ہے ماں باپ کی خدمت کون کر سکتا ہے, جتنی بھی کی جائے تو کم. ہاں لیکن ہم نے تو خیر حقیقت میں کم کی ہے. لیکن یہ کہ میں شروع ہی سے میں اپنی بالخصوص والدہ کا تو بہت زیادہ لاڈ لا رہا ہوں. ماشاءاللہ ہم 7 بہن بھائی ہیں, 6 بھائی ہیں, 1 سسٹر ہے, لیکن میں والدہ کا بہت لاڈ لا ہوں. اچھا اس لاڈ پن کے باوجود, لاڈلا ہونے کے باوجود بھی میں نے کبھی, سب میرے بھائی بھی اس بات کی مطلب قدر کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ طاہر نے کبھی اس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. میں نے کبھی بھی جو نا وہ والدہ کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. بات یہ ہے کہ ماں نے اپنے لاڈلے کو قوم کا لاڈلا بنا دیا نا. جی بلکہ ہاں جی. میں ایک کالر کو پہلے آپ کی اجازت سے لے لیتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. مسز امجد لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. طاہر بھائی سے بات کرنی ہے. جی بالکل, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بس ان کی نعت سننی تھی. اچھا ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا ایک آدھ کلام ان کا اور شامل کروں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو جناب روشنی مارننگ وتھ جنید اقبال میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حافظ طاہر قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسکرین پہ نمبرز آپ کے سامنے نمایاں, ایس ایم ایس کے طریقہ کار آپ کے سامنے نمایاں. آپ کے میسیجز کا میں منتظر رہوں گا. اپنی آواز کو سارے زمانے کی صدا بنائیں اور صبح کے اس پیارے سے موقع میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ساجدہ صاحبہ خانیوال سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل جنید آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی انکل میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو پروگرام میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انکل میں حافظ طاہر سے بات کرنی ہے. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ حافظ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. حافظ بھائی آپ تو عمرے پہ چلے جائیں گے تو ہم تو آپ کو بہت مس کریں گے یہاں پہ. میں بھی بہت زیادہ مس کروں گا کیو ٹی وی کو. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ تو عمرے پہ چلے جائیں گے. بس آپ صرف دعائیں کریں میرے لیے. ہم کیو ٹی وی کے اوپر جو سائڈ میں وہ لوگو ہوتا ہے نا کیو ٹی وی کا ایک طرف, تو دوسری طرف حافظ صاحب کی ایک تصویر لگا دیں گے ہم. جی ضرور ایسا ہی کیجیے گا.
ہم ان کی زیارت ہم کرتے رہیں گے سحری اور افطاری کے اندر. تو آپ بالکل ایسا کیجیے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہیں گے ان کو. ہاں ظاہر ہے, مطلب یہ ان سے لوگوں کو پیار اتنا ہے اور حقیقت ہے ماشاء اللہ اللہ نے جو ان کو نوازا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو ظاہر ہے والدین کی بات ہوئی. اچھا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ جی جوائنٹ فیملی سسٹم, سب ساتھ رہتے ہیں ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. کیسا محسوس کرتے ہیں کہ جب ایک کھنڈیا ہو, ایک ہی چھت ہو, دکھ سکھ ساتھ شیئر ہو رہا ہو, کوئی پریشانی آئی تو سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے, کوئی خوشی آئی تو سب نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ ایک اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اور ویسے اپنے اطراف میں جو ہم معاملات دیکھتے ہیں, جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ مطلب الگ ہو جاتے ہیں, تو میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سسٹم ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم, ایک ساتھ رہنے کا, یہ سدا رہے. اچھا میں حافظ آپ کو ایک بات بتاؤں, آج آپ ویسٹرن ورلڈ پہ اگر غور کریں نا تو وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ جو کہ آج جا کے بہت ڈیپلی ہم پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ان کے معاشرے کی ترقی کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ انڈیویجول لائف سسٹم کے تحت چلتے تھے, تو انہوں نے دیکھا اس میں بربادی ہو گئی ہے, وہ پلٹ کے جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف آ رہے ہیں. ہماری بد نصیبی کیا ہوئی کہ ہم اب اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر رہے ہیں, وہ وہاں سے پلٹ کے یہاں آ رہے ہیں اور ہم یہاں سے پلٹ کے انڈیویجول لائف سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو اچھا یہ تصور جو ایک ہنڈیا کا ایک چھت کا ہے, آپ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بھی خوشی ہوتی ہے, وہ جب گھر میں داخل ہوتی ہے, گھر کا رخ کرتی ہے, تو وہ کتنی بڑی محسوس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے, کہ ہر چھوٹا بڑا جو ہے اس خوشی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی پہاڑ جیسا غم بھی ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حیثیت جو ذرے کی سی رہ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کو ڈھارس دینے والے جو ہیں بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا زندگی کو کیسے دیکھا, کتنے قریب سے دیکھا, کیسے تجربے کیے, کیا نشیب و فراز؟ میرا خیال ابھی تک تو بہت ہی اچھی گزری ہے. مطلب ویسے اس طرح ایک ٹائم آتا ہے نا, ایک سرٹن ٹائم آتا ہے زندگی میں, وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. جی یا تو آدمی ٹریک پہ چلا جاتا ہے یا بالکل ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. تو کوئی ایک سرٹن ٹائم آیا زندگی میں کہ بہت نشیب و فراز جہاں پر ہوں؟ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب چھوٹا تھا اس وقت بھی نعت پڑھتا تھا. اس کے بعد جب آواز میرا چینج ہو رہا تھا نا, تو اس وقت شاید میں اس ٹریک سے ہٹ جاتا. لیکن یہ میرے استادوں کی مہربانی ہے, کہا کہ نہیں تیرا آواز نہیں چل رہا پھر بھی تو پڑھ. مجھے زبردستی بولا ایک کلام پڑھ لے بس تو. مجھے اس طرح پڑھاتے تھے وہ, مجھے انہوں نے ان رکھا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ آواز پھر سے سیٹ ہو گئی ماشاءاللہ. وہ آواز جو تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر جب اچانک سے عروج مل گیا, اچانک سے میں فیمس بہت زیادہ ہو گیا, اس کے بعد بہت سی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا. ننھی سی جان کو اتنے مطلب بڑے مسائل درپیش ہو گئے تھے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ میرے والدین اور میرے بڑے بھائی